نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک آج کے اس درس قرآن میں ہم بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدائی طور پر نمبر 1 یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبوت اللہ کی طرف سے وہبی وصف ہے، کسبی وصف نہیں ہے، یعنی یہ محنت اور ریاضت سے حاصل ہونے والا وصف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطائی اور وہبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبوت کے لیے آدم کو، نوح کو، اور اللہ نے چنا ہے لوگوں کی ہدایت اور پیشوائی کے لیے آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ میں نے 2 الگ الگ باتیں کی ہیں، ایک چنا ہے نبوت کے لیے آدم اور نوح کو، اور چنا ہے ہدایت کے لیے آل ابراہیم اور آل عمران کو، کیونکہ وہ سارے کے سارے نبی نہیں تھے۔ آل ابراہیم اور آل عمران سارے نبی نہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس یہ نازل ہوا ہے، اس کے نزول کے وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روما سلطنت اور ایک مجوسیوں کی ایرانی سلطنت، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنے زمانے میں چھوٹی طاقتوں کو ترنے والا سمجھ کر کے کھا جاتی ہیں اور کھانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہماری تاریخ میں بھی موجود ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہیں، اور آج بھی تاریخ کے وہی صفحات جو ہم کبھی پڑھا کرتے تھے وہ ہمارے سامنے وہ صفحات رقم ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، فلپائن میں وغیرہ وغیرہ ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان عیسائیوں کی اصلاح ہے۔ اب اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ عیسائیوں کی اصلاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے چنا، آل ابراہیم کو اللہ نے چنا جو کہ عیسائیوں کا مرکز ہے، آل عمران کو اللہ نے چنا جو کہ عیسائیوں کی کیا نسب ہے، مرکز نہیں نسب۔ آل ابراہیم مرکز ہے، آل عمران نسب ہے۔ ان کے نسب کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کے مرکز کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ عقیدے کی اصلاح فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ تم جو سمجھتے ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی میں شریک ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شریک ہیں، یا خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تمہارے 3 عقائد کے حوالے سے، ان سب عقائد کو رد کر کے یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت پیدا ہوئی، اور ان کی پیدائش کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ایک اگلے رکوع میں بیان کیا گیا۔ تو گویا یہ بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہو وہ خالق کا ہمسر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، خالق کا شریک نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور 3 رکوع کے بعد یعنی تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آدم، یعنی جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عام عادت اور عام طریقے تخلیق کے برعکس پیدا کیا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عام عادت اور طریقے تخلیق کے برعکس پیدا کیا ہے، کیونکہ عام انسانوں کی پیدائش اور تخلیق مرد اور عورت کے تعلق کے بعد ہوتی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا یہ مرحلہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ یہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں مرکزی طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ عیسائیوں کے جو عقائد باطلہ ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان عیسیٰ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نسب اور حسب کو بیان کیا ہے اور وہاں سے سلسلے کو چلایا ہے، اور یہ سلسلہ آگے کافی آیات تک چلتا رہے گا۔
ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ کیا نام تھا؟ حنہ بنت فاقوس، جسے کہتے ہیں نا یوحنا، یا عیسائیوں میں حنہ کا لفظ عام طور پہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حنہ، سوری حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام، حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ تو یہ جو حنہ نام کی عورت تھی، ان کی دوسری بہن تھی جناب عیشا، عیشا حمزہ کے ساتھ، عیشا آخر میں آئیں، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ تھی عیشا، اور جناب حنہ یہ حضرت عمران کی بیوی تھی، حضرت عمران کی۔ اور حضرت عمران یہ نبی نہیں تھے، لیکن بیت المقدس جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے امام تھے، نیک صالح متقی پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے جناب عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب جب پیدائش کا وقت بہت قریب آیا تو ان کی والدہ حنہ نے، حضرت مریم کی والدہ حنہ نے نظر مان لی، اور اس زمانے میں نظر یوں مانی جاتی تھی، نظر ماننے کے بہت سارے طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ نو مولود کے حوالے سے، نئے پیدا ہونے والے کے حوالے سے یہ عہد کر لینا، یہ نظر مان لینا اللہ کے ہاں کہ اے اللہ یہ جو نو مولود ہے اگر صحیح سالم پیدا ہو گیا تو میں اسے تیرے لیے آزاد کر دوں گا یا آزاد کر دوں گی، باپ نظر مانے یا بیوی نظر مانے، دونوں بھی۔ تو وہ جو نظر مانی جاتی تھی کہ آپ کے لیے میں اس کو آزاد کروں گا یا کروں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے اللہ اس بچے کو یا اس نو مولود کو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، یہ تیرے دین کے لیے وقف ہے۔ اور یاد رکھیے امت محمدیہ میں بھی ایسی نظر ماننا جائز ہے، ایسی نظر ماننا جائز ہے کہ کوئی آدمی نو مولود کے حوالے سے یہ نظر مان لے کہ یا اللہ یہ جو میرا نو مولود ہے، بچہ یا بچی جو بھی، اگر یہ صحیح سالم تندرست حالت میں پیدا ہو گیا اور یہ تندرست رہا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، اس کو عالم بناؤں گا، فقیہ بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، یعنی کوئی بھی ایسی جو جائز منت ہو ماننا درست ہے، جائز منت ماننا ناجائز نہیں، ناجائز جیسے وہ ہمارے ہاں ایک مخصوص جگہ ہے اس کے لیے نظر مانی جاتی ہے کہ یہ بچہ ہو گیا تو وہاں بھیج دوں گا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بیچارے سر والے جو احباب ہوتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ غلط نظر اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نظر اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت حنہ نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ یہ جو نو مولود ہے صحیح سالم پیدا ہوا تو میں اسے تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے میں اس کو آزاد کر دوں گی۔ اب جب پیدائش کا بالکل وقت قریب آیا اور بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بچے کے بجائے بچی تھی، تو جناب حنہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی، اور عمومی طور پہ نظر مانی جاتی تھی اس طرح کی خدمت کے لیے، وہ بچے کی، بچہ ہی خدمت کرتا ہے مسجد کی یا مطلب اللہ کے گھر کی، بچی کو تو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، یا اللہ یہ کیا ہوگا، انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو بچی پیدا کر دی۔ یہ یاد رکھیے اللہ کو خبر دینا نہیں ہے، اللہ کو بتانا نہیں کہ اللہ میں نے بچی پیدا، اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو معلوم، انہیں بھی پتہ تھا کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نہیں دی ہے، لیکن یہ تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شاگرد کا پیپر بہت اچھا ہو جائے اور یا اس کے توقع سے زیادہ اس کو نمبر مل جائے، تو نمبر دینے والا تو استاد ہے، اور جب اس کو وہ اپنے نمبر دیکھتا ہے اور نمبر دیکھ کر کے تعجب کے ساتھ استاد کے پاس جاتا ہے، استاد جی مجھے 100 نمبر ملے ہیں، اب دیے کس نے؟ استاد نہیں دیے، اسی استاد نے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے 100 نمبر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ استاد کے پاس جاتا ہے اظہار تعجب کے لیے۔ تو حضرت حنہ نے بھی اظہار تعجب کے لیے عرض کی کہ یا اللہ میرے ہاں تو بچی کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ پاک نے جواب دیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو بچی ہے، یہ اگر اس کے مقابلے میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ اس بچی کی طرح نہ ہوتا، مطلب یہ کہ اس بچی کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی شان بلند ہے نسبتاً اس بچے کے جو آپ مانگ رہی تھی۔ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ جناب مریم کی پیدائش کے بعد اب آپ کی کفالت کا مسئلہ آیا، اگلے رکوع میں اس کی تفصیل آئے گی، میں صرف یہاں پر ایک جملہ کہہ کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ آپ کی کفالت کا مسئلہ آیا، آپ کی والدہ نے پیدائش کے فوراً بعد
پیدائش کے کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کو لے کر کے مسجد اقصی چلی گئی. مطلب ایک نظر تھی نا, نظر پوری کرنی تھی, لے کے چلی گئی. اب وہاں جا کر کے جب انہوں نے پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ میری بچی ہے, میں نے اللہ سے نظر مانی تھی. اب بہت سارے وہاں پہلے بھی خادمین تھے, یہ بات ذہن رکھیے, وہاں پہلے سے بھی بہت سارے ایسے ہی خادمین تھے جن کے والدین نے نظریں مانی ہوئی تھی اور وہ خدمت میں مصروف کار تھے. یہاں پر بھی انہوں نے پیش کیا کہ میں نے نظر مانی تھی, میرے یہاں بچے کے بجائے بچی کی پیدائش ہوئی ہے. اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ ظاہر ہے مسجد کے ہی ماحول میں رکھنا ہے, اسی ماحول میں اس کی پرورش پانی ہے. تو اب کفالت کے لیے ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی خود کو پیش کیا, اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن اندازی کا سسٹم ہے, وہ انشاءاللہ آگے ہمارے سامنے تفصیل سے آئے گا. قرآن اندازی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکل آیا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں رکھا. مسجد سے متصل ہی ایک حجرہ تھا, اسی حجرے میں ان کو رکھا. ان کی خوراک بود باش جو بھی ان کے اعتبار سے انتظام تھا وہ سب. معالم التنزیل کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ مفسرین نے لکھا ہے, اور اس تفسیر میں کچھ حوالہ جات بھی موجود ہے, کہ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد آپ کی جو بلوغت ہے, آپ کا جو پروان چڑھنا ہے, وہ عام بچیوں کی طرح یا عام بچوں کی طرح نہیں تھا, بلکہ یہ چند دنوں میں, چند مہینوں میں جوان ہو گئی. چند دنوں میں بڑی ہوئی, چند مہینوں میں بالکل جوان ہو گئی, خدمت کے قابل ہو گئی. اب مہینوں میں جوان ہونے والی عورت وہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام. اچھا جی, اب حضرت مریم علیہ السلام کے لیے وہ حجرہ تو پہلے سے تھا, اسی حجرے میں رہتی تھی. حضرت زکریا ان کی خدمت کرتے تھے, یہ ان کے خالو تھے, اور انہی کی اہلیہ کا نام عیشا جو کہ حضرت مریم کی سگی خالہ تھی. ٹھیک ہے جی, یہ خدمت میں مصروف, اور جب کبھی باہر جاتے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دیتے اور جا کر کے اپنی ضروریات بڑائی کا کام کیا کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام, اور وہ اپنا وہ کام بھی کرتے تھے, منصب نبوت والا بھی کام کرتے تھے, اور مسجد اقصی کے امام بھی تھے, امامت والے فرائض بھی تھے, بہت ساری مصروفیات اور بہت ساری ان کے ذمہ خدمات تھیں, اور خود حضرت مریم کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا. اب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازا. سب سے بڑی رحمت آپ دیکھیے, اسی پہ غور کر لیں کہ مہینوں میں جوان ہو گئی, یہی بہت بڑی رحمت ہے. اور اپنے گھر کی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے قبول کر لینا, یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے. خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جسے اللہ اپنے گھر کی جانی مالی یا کسی بھی اعتبار سے خدمت کے لیے قبول فرما دے. واللہ بد نصیب ہے وہ انسان جو مساجد اور مسجد کی خدمت سے دور رہتا ہے, بدقسمت ہے وہ انسان. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اللہ کے گھر کی خدمت کا خیال کیا, خواہ وہ صفائی سے تعلق رکھتا ہو, یہ ضروری نہیں کہ مسجد کا خادم ہی صفائی کرتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. صفائی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم جھاڑو لے کر کے صفائی کریں, پوچھا لے کر کے شروع ہو جائیں, وائپر لے کر کے پائپ لے کر کے دھونا شروع, ایک یہ بھی معنی ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی چیز گری پڑی ہمیں نظر آئی, اٹھا لی اور اٹھا کر کے مسجد سے باہر میں, یہ بھی مسجد کی صفائی ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو اپنے وجود سے مسجد کو پاک رکھنا. کیا مطلب؟ کہ اپنی طرف سے کوئی چیز ہم مسجد میں نہ گرائیں, یہ بھی مسجد کی صفائی کا کے اندر ہمارا ایک کردار ہے. یاد رکھیے, مسجد کی صفائی اور مسجد کی خدمت کرنا خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں, بد نصیبوں کے زمرے میں اور حصے میں یہ چیز نہیں آتی. فرق. حضرت زکریا علیہ السلام نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں کے بعد تشریف لاتے ہیں, تو حضرت مریم کو کوئی بھوک نہیں لگتی, کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی, نہ کبھی وہ اظہار کرتی ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے, کچھ مطلب بھوکی رہتی ہوں یا پیچھے مجھے بھوک لگ جاتی ہے, آپ دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, نہیں, کبھی کوئی ذکر نہیں کیا. ایک دن اچانک کافی دیر کے بعد جب حجرے کو کھولا, کافی دیر کے بعد, بہت دیر ہو گئی اور ان کی توقع سے زیادہ وقت صرف ہو گیا, تو بہت پریشان ہوئے کہ بچی کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا. دروازے کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کے پھل اندر رکھے. نبی تھے, یاد رکھیے, نبی کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی, لیکن یہ ضرور تھا کہ حضرت مریم کا مقام ان کے سامنے اتنا واضح نہیں تھا.
حالات اتنے واضح نہیں تھے، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے شبہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی خدمت کے طور پہ پیش کر گیا ہو. اس لیے آپ نے اظہار تعجب کے طور پر پوچھا کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں یا کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. اب حضرت مریم کہ ان معاملات کو دیکھ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں کچھ خواہشات نے انگڑائی دی. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بس یہیں تک بات چلائیں گے، کیونکہ میں نے یہاں ایک دو باتیں اور بھی کر لی. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا. آپ تشریف لے گئے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی گھر میں کچھ ہے کھانے کو تو دے دے. کس نے کہا؟ یہاں میں ایک نظریہ بھی آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ بیٹی گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر پہ تو ابا جی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بھی فاقہ چل رہا ہے، ادھر بھی فاقہ ادھر بھی فاقہ. یہاں میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہ ہمارے ہاں جو ایک ہندوؤں کی ایک رسم ہے کہ بیٹی کے گھر سے کھانا کچھ نہیں، بیٹی کے گھر سے کھانا، یہ ہندوانہ رسم ہے. یاد، ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے. یاد رکھیے بیٹی کے گھر سے جب باپ بھائی کچھ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں نا، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے باپ کو میرے بھائی کو مجھ سے محبت ہے، میرے گھر سے کچھ لیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک توقعات اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، خیر اور بھلائی کے اعتبار سے، غم اور خوشی کے اعتبار سے، اپنے والد سے اپنے بھائیوں سے مزید امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. جب وہ کچھ بھی نہیں نہ کھا کے جاتے تو بیٹی دل ہی دل میں اداسی محسوس کرتی ہے، اور وہ اپنے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اب احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سی کمی ہے، میرے گھر کی کوئی کمی ہے، میرے ہاں کوئی مطلب چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو پیش کرنے کا قابل ہو، میرا رتبہ ایسا نہیں ہے جو ان کو کوئی چیز دیکھیں بھائیوں کے ہاں سے تو کھاتے ہیں میرے ہاں سے نہیں. سو خیالات وسوسے آ سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل میرے اور آپ کے لیے بالکل بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ ایک باپ کے لیے بیٹی کے گھر سے کھانے میں کوئی کباط اور ممانعت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے جب طلب کی تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہاں بھی فاقہ ادھر بھی فاقہ. اللہ کے رسول کچھ دیر بیٹھے اور پھر واپس تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو پیچھے ایک عورت آئی اور اس نے 2 چپاتیاں اور کچھ گوشت مطلب پکا ہوا، اس میں ران کا گوشت تھا جو کہ حضور علیہ السلام کو بڑا پسند تھا، بکرے کی ران حضور کو بڑی پسند تھی. آپ علیہ السلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب وہ دیکھا تو آپ نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے گھر میں، اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، آپ تشریف لے آئے. ٹھیک ہے. کھانے کے حوالے سے تو نہیں بتایا، فرمایا آپ گھر میں تشریف لائیں. جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں واپس گیا تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، کچھ دیر پہلے یہاں سے گیا تو کچھ نہیں تھا. اب آپ نے پھر بلا لیا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہوا من عند اللہ. کیا فرمایا؟ ہوا وہی بات کی جو سیدہ مریم نے کی تھی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا کہ ہوا من عند اللہ. پتہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کی جرہ ہیں، جنتی شہزادے کی جرہ ہیں، ان کو بھی بلاؤ. وہ بھی آئے. اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف لے آئے. فرمایا تم بھی آ جاؤ. اور ادھر کئی ایسے لوگ جو قریب قریب تھے جو کہ اصحاب صفہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بھی بلا لو، جو قریب قریب ہے ان کو بلا لو. آئے یہ سارے لوگ، اور وہ 2 چپاتیاں ہیں، تھوڑا سا سالن ہے، وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر کے کھایا، حضرت علی نے بھی، آپ کے صاحبزادوں نے بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی، اور اصحاب صفہ کے کچھ لوگوں نے بھی کھایا، اور پھر بچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ اب یہ پڑوس میں بھیج، یہ ہے ہوا من عند اللہ کی برکت.
یہ ہے ہوا من عند اللہ کی برکت۔ دل چاہتا ہے کہ ایک اور واقعہ سنا دوں تاکہ بات اور زیادہ کرے، اور وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کے کچھ زمانے بعد کا، اور اسلام کی تاریخ کا یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ اسے انسان پوری گہرائی کے ساتھ جب پڑھتا ہے اور پورے اس کی روحانیت کے ساتھ جب اس کو سنتا ہے، انسان کا دل مغموم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ان حضرات کی قربانیوں پر انسان عش کر جاتا ہے۔ ہوا کیا؟ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ قریش جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کی ایک جماعت تیار فرمائی، اور ان کی امارت اور سرداری حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے سپرد کر دی کہ آپ اس جماعت کے امیر ہیں، اور آپ ان لوگوں کو لے کر کے نکلیں، مکہ کے مشرکین اور قریش کی تیاری کے حوالے سے معلومات لیں، اور معلومات لے کر کے ہمیں آ کر کے واپس خبر دیں، جسے ہم ریکی کہتے ہیں، جاسوسی کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب یہ قافلہ 10 افراد پر مشتمل حضور کا بھیجا ہوا یہ دستہ جب گیا تو مکہ مکرمہ اور اس کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو ہم اسفان کہتے ہیں، اس اسفان سے جب جوئی گزرے تو آگے انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لی۔ رات کا وقت تھا، ادھر مکہ مکرمہ میں قبیلہ حذیل کے لوگوں کو کچھ بھنک پڑ گئی کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں، یا کسی اور انداز میں آئے ہیں، یا ڈکیٹی اور رازنی کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال انہیں کچھ بھنک ہوئی، انہوں نے بغیر شور شرابہ کیے اطراف و اقراب میں بتائے، اپنے قبیلے کے 100 لوگوں کو لیا، تیر اندازوں کو، اور نکل پڑے۔ اور یہ جو قبیلہ تھا بنو حذیل، اس کی شاخ تھی بنو لحیان، اس کے 100 تیر انداز آئے، اور تلاش کرتے کرتے انہیں کوئی نہ ملا۔ اچانک انہیں اپنی ہی اس وقت اس زمانے کی جو بھی روشنی تھی، اس روشنی میں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ گٹھلیاں ہیں، اور تازہ گٹھلیاں ہیں۔ وہ اصل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ یا اس پہاڑی کے دامن سے یا اس سے آگے نکل چکے تھے، اور انہیں وہ گٹھلیاں نظر آئیں۔ انہوں نے گٹھلیاں اٹھائیں تو قیافہ شناس تھے۔ قیافہ شناسی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر کے، زمین کے اوپر موجود نقش کو دیکھ کر کے، پاؤں کے حجم کو دیکھ کر کے، مختلف چیزوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگانا، اور یہ اندازے بالکل درست ہوا کرتے ہیں، اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو گٹھلی ہے، یہ گٹھلی مدینے کی کھجور کی ہے، یہ عام کھجوروں کی نہیں، عام کھجوروں کی گٹھلی نہیں، مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے، اور ہے بھی تازہ۔ لگتا ہے کہ یہ قافلہ، یہ دستہ مدینہ سے آیا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب ہو چکے کافر تھے، ان کے دل میں اور زیادہ مطلب ایک انتقام یا وسوسہ پیدا ہو گیا، اور یوں وہ تلاش میں انہی گٹھلیوں کے پیچھے جیسے جہاں گٹھلیاں گری تھی، ان کے پیچھے چلتے چلتے انہیں پہاڑ کے دامن میں یہ لوگ نظر آئے۔ جو ہی ان کی نظر ان پہ پڑی، ان کی نظر ان پہ پڑی، ان کے امیر حضرت عاصم نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، پہاڑی کی چوٹی پہ۔ اب یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، یہ 100 افراد تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، یہ جماعت تھی لشکر، یہ آئے، اور انہوں نے آ کر کے بآواز بلند کہا کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں امن دے دیں گے۔ اصحاب رسول نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، خاص طور پہ باقی تمام احباب نے حضرت عاصم کی طرف دیکھا کہ امیر صاحب کا حکم کیا ہے۔ امیر صاحب نے سب کے اس اشارے کو بھانپتے ہوئے، چونکہ زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اشاروں کو بھانپتے ہوئے محسوس کر لیا اور بھانپ لیا کہ یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کفار اور قریش کے سپرد نہیں کروں گا، جان دے دوں گا، پر قریش کے سپرد خود کو نہیں کروں گا۔ جب ان کا یہ عزم دیکھا، ان کا یہ ارادہ دیکھا، تو باقی لوگ بھی ڈٹ گئے، اور یوں اب تیر اندازی کا ایک مقابلہ شروع ہوا یا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ تیر انداز تھے باقاعدہ طور پر، یہ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، یہ تو ریکی اور جاسوسی کے لیے گئے تھے۔
باقاعدہ لڑنے کے انداز میں نہیں گئے تھے، تو ان کے ان تیروں کی وجہ سے ان کے 7 اصحاب وہیں پر شہید ہو گئے، 3 لوگ بچ گئے، ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 لوگ بچ گئے اور باقی تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اب جب 3 رہ گئے تو مشرکین نے کہا، بنو لحیان نے کہا اب تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں بحفاظت واپس جانے دیں گے، لیکن اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں، ہمارے ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ہم بھی لڑیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موقع پر شہید ہو گئے، اور باقی 2 صحابہ ان کے پاس تیر ختم ہو گئے تھے اور وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، مقابلے کی سبق نہیں دی، چنانچہ مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا، اور یہ گرفتار کر کے صبح انہوں نے مکہ مکرمہ میں جا کر کے پیش کیا، اور مکہ مکرمہ میں جب پیش کیا تو ان کو بطور نیلامی فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ذہن میں ہونے چاہیے، اس زمانے میں جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کے لیے فیصلے یہ ہوتے تھے کہ وہ غلام بن جائیں، اور ان کے لیے غلامی کے فیصلے ہو جاتے تھے، ان کو فروخت کر دیا جاتا۔ چنانچہ ان دونوں کو بھی لے جایا گیا اور مکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ہے جو کہ خبیب کو خرید لے، کوئی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن زید بن دسنہ کو خرید لے۔ اب جب خبیب کا نام سنا نا تو ایک آدمی تھا حارث، غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، اور اس کو مارنے والے کا نام خبیب بن عدی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اولین مقتولین ہیں مشرکین میں سے تھا، یعنی مشرکین میں سے جو اول مارے گئے لوگ تھے ان میں سے ایک حارث تھا۔ اس کے بیٹوں نے اسی وقت انتقام کی آگ میں بڑکنا شروع کر دیا تھا، اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب خبیب ہمارے ہاتھ آئے، ہمیں موقع ملے، ہم خبیب سے اپنے والد کا بدلہ لیں۔ جب یہ اعلان سنا ان کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیا ہو گیا؟ خبیب، کہیں وہ خبیب مسلمان وہ ہمارے والد کا قاتل تو نہیں؟ دوڑے چلے گئے، دیکھا تو وہی فوری طور پہ خریدنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی کہ جو قیمت ہو ہم سے لے لو، ہم اسے خریدیں گے۔ اب باقی لوگوں نے بھی پہچان لیا، اور یوں سب نے مل کر کے ان دونوں کی قیمت ادا کر دی، اور دونوں کی قیمت ادا کرنے کے بعد ان پر ظلم و ستم شروع ہوا، مار پیٹ، ظلم و ستم، اور کچھ دن اسی طرح اسی حال میں رکھا، ظلم و ستم کا شکار کرتے رہے۔ یہاں پر ہوا یہ ایک دفعہ کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں بند تھے، اور ان کے جسم کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، حضرت زید کے جسم کو بھی رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، لیکن یہ الگ الگ مقامات پر تھے، حضرت زید الگ تھے اور حضرت خبیب الگ تھے۔ جس آدمی کے گھر میں حضرت خبیب تھے وہ حارث تھا، اور وہ مقتول ہو چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، انہی کے ہاتھ تھے، اور اس کے بیٹے اس پر روزانہ ان پر ظلم ستم کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حارث کی بیٹی کمرے میں اچانک داخل ہوئی، اسی کمرے میں اس کی دیکھ کر کے چیخ نکل گئی، اور وہ توڑی چلی آئی واپس، اور لوگوں کو بآواز بلند کہنا شروع کر گئی کہ لوگوں، عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، عجیب حال میں نے دیکھا ہے، میں نے اس قیدی کے سامنے انگوروں کا ایک موٹا بڑا خوشہ دیکھا ہے۔ اب مکہ میں کوئی انگور کا موسم نہیں ہے، قرب و جوار میں انگور کا کوئی موسم نہیں ہے، اور اتنے موٹے انگور کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھے، اتنے خوبصورت اور اتنے زبردست دل افزا انگور میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ لوگوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خبیب کے پاس وہیں سے رزق آنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاں سے مریم کے پاس ہے؟ یہ حارث کی بیٹی نے اس وقت یہ کہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے بعد اگلے دن صبح کا وقت تھا، ان کو یہ آ کر یہ خبر اور پیغام پہنچا کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی لاش کو حضرت خبیب کے سامنے لایا گیا، اور پھر حضرت خبیب سے کہا گیا کہ اب تیار ہو جاؤ قتل گاہ کی طرف جانے کے لیے، اب تمہیں جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، اور پھر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس میں
کچھ وقت لگا اور پھر آپ نے سلام پھیر کر کے کہا کہ لوگوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ خبیب نے موت سے ڈر کر کے نماز کو لمبا کر دیا، تو میں اس نماز کو اور لمبا کرتا، کیونکہ اس نماز میں مجھے بڑا سکون ہے۔ مقتل گاہ کی طرف لے جایا گیا، مقام تنعیم، مقام تنعیم پر ایک درخت تھا، اس درخت کے ساتھ انہوں نے ایسے کر کے تختہ باندھا ہوا تھا، جس کو ہم سلیب بھی کہہ سکتے ہیں، سولی گھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پھانسی گھاٹ، ہاں جی۔ اور وہاں پر ان کو جا کر کے جب کھڑا کیا گیا اور ان کے گلے میں رسا ڈالا گیا تو آخری دفعہ ان سے پوچھا گیا، جانتے ہیں کیا پوچھا؟ ایک کافر آگے بڑھا اور اس نے آ کر کے حضرت خبیب کے کان میں کہا کہ خبیب، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم آرام سے اپنے گھر میں ہو؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یہ کہا تھا کہ ظالمو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا اور میرے مولا یہاں پر ہوں؟ وہ تو ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے کچھ دعائیہ کلمات کہے، اے اللہ ان کی تعداد کو گن لے، اے اللہ ان ظلم کرنے والوں کو ایک ایک کر کے گن لینا، اور اے اللہ میرا پیغام میرے آقا تک پہنچا دینا کہ آپ کے ساتھی نے جانتے دیے پر دین پہ آج نہیں آنے دی، اپنے آپ کو کفار کے حوالے نہیں کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار آخری جملہ کیا کہتا ہے؟ فلست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای جب، یہ جملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے، تو جو اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے کیا کیا ہے؟ آج تک حضرت خبیب کی لاش کا نہیں پتہ، ان کی قبر کا نہیں پتہ۔ جانتے کیا ہوا؟ حضرت خبیب کی لاش کو لٹکایا ہوا تھا مشرکین نے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے پرندوں کے غول کے غول وہ توڑے چلے آ رہے تھے، اور چیلیں، گدھ اور یہ سارے، لیکن جب وہ قریب آئے انہوں نے آپس میں سر جوڑنا شروع کر دیا، غول کے غول آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع، گویا ان کے درمیان میٹنگ ہو گئی، مشورہ ہو گیا کہ نہیں یہ وہ ہستی نہیں، یہ وہ ذات نہیں، یہ وہ لاش نہیں، یہ وہ جسد نہیں، یہ وہ وجود نہیں کہ جس کے اوپر ہم حملہ آور کر سکیں، یہ تو کہیں اور کا جسم ہے، کسی اور مقام کی لائق اور کسی اور مقام اور مرتبے کے لائق ذات ہے، اس لیے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب مشرکین نے وہاں پر لاش لٹکائی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو اپنے تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کو خبر ملے اور مسلمان آ کر کے لاش کو لے جائیں۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہی گدھ، یہی چیلے اور یہی پرندے آ کر نوچ کر کے کھائیں اور یہ دنیا کے لیے کیا بن جائیں؟ ایک عبرت کا سامان بن جائیں۔ لیکن جانتے ہیں اللہ پاک نے اس عظیم الحیثیت اور عظیم المرتبت بلیع الارض، زمین جسے اگل گئی، زمین جسے نگل گئی، اس عظیم ہستی اور اس عظیم ذات کے حوالے سے لوگوں کے دل میں کیسا خیال پیدا کیا؟ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جتنی محبت حضور کے ساتھیوں کو حضور کے ساتھ ہے، کائنات میں ایسی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی لاش اور ان کی حالت اور ان کے اشعار اور ان کے واقعات کو دیکھ کر کے ان کے دل میں بات تھی۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کچھ مناظر آپ کے سامنے دکھائے گئے، کچھ حالات آپ کے سامنے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس دستے کی خبر لو، لگتا ہے حالات بہت خراب ہے، لگتا ہے کہ ان کے اوپر آزمائش آئی۔ جب یہ صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا تھا، جب یہ آئے درخت کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر لاش لٹک رہی ہے، تو انہوں نے دن گزار لیا کہ رات کی تاریکی کا وقت ہوگا تو ہم اپنے ساتھی کی لاش کو اتار کر کے لے جائیں گے۔ لیکن زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، لیکن کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ لاش کیسے سر شام
رات شام ڈلتے ہی لاش غائب ہو گئی، لاش کا پتہ ہی نہیں کہ لاش کہاں گئی چلی گئی۔ آسمان اسے اچک گیا یا زمین اسے نگل گئی، فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے یا جنات نے غائب کر دی۔ اللہ کی کون سی مخلوق آئی، لاش کو کس نے اٹھایا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کی اس بات کی لاج رکھی کہ نستوبانی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسعی، کہ اللہ کے لیے مجھے مار دیا جائے، مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی لاش کو محفوظ طریقے سے بچا لیا، ان پرندوں سے بھی ان درندوں سے بھی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے کافر کی بیٹی نے کہا کہ ان کے پاس جو انگور تھے، ان کے پاس جو پھل تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی ذات نے بھیجے ہیں جس ذات نے حضرت مریم کے پاس انگور اور پھل بھیجے تھے۔ انہوں نے پھر یہ آیت کریمہ کے حوالے سے حوالہ دیا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، تو اب دیکھیے اس کو فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد تھے۔ بعض کیا مطلب؟ حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور باقی دنیا ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک تو بعض کا یہ مطلب بھی ہوا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے بعد تذکرہ ہوا تیسرا آل ابراہیم۔ تو آل ابراہیم میں سے اللہ نے آل عمران کو پیدا کیا۔ تو آل عمران پیدا ہوئے آل ابراہیم سے، آل ابراہیم پیدا ہوئے آل نوح سے، آل نوح پیدا ہوئے آل آدم سے۔ تو یوں فرمایا ذریۃ بعضها من بعض۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جسمانی، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی طرح تھے نیکی میں، تقوی میں، بزرگی میں، صالحیت میں اور پاک دامنی میں، یعنی کہ سارے کے سارے نیک اور صالح لوگ تھے۔ فرمایا کہ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیسا سننے والا، کیسا جاننے والا، اگلی درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کب کیسے کیسے وقت میں قبول کرتا ہے، اور کن کن لوگوں کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، ہاں جی، فتقبل منی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ محررا اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ میں اسے آزاد کرتی ہوں یعنی تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، دوسرا معنی یہ کہ محررن، اے اللہ میں اپنی اس نظر کو لکھ کر، عہد و پیمان کو لکھ کر دے رہی ہوں کہ میں تحریری طور پر، یعنی گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریری طور پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اے اللہ میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، تیرے لیے وقف کر دیا ہے۔ فتقبل منی، سو اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ حضرت حنا نے یہ دعا کی، انک انت السمیع العلیم، بے شک سننے والا اور جاننے والا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، کہنے لگی کہ انی وضعتها انثى، پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اس کا ترجمہ گزر چکا، ولیس الذکر کالانثى، اللہ فرماتے ہیں اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا۔ یہ ایک ترجمہ اس کا یہ، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کہ لڑکا جو مانگ رہی تھی وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، مرتبے اور مقام میں، خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقت میں فضائل، منقبت اور مقامات کے اعتبار سے وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ کس نے کہا؟ ان کی والدہ حنا نے کہا۔ مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت گزار۔ اللہ اکبر، اللہ نے نام ہی ایسا رکھوایا۔ عیسائیوں کے عقیدے پر کیا ہو رہی ہے؟ ترتیب ہو رہی ہے۔ عابدہ عبادت گزار ہے، عابدہ معبود نہیں ہوتی، عابد الگ معبود الگ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں ایک چوک لگاتا ہے جس سے وہ ایک چیخ مارتا ہے، یہ گویا وہ شیطان بتانا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تنہا نہیں چھوڑوں جب تک کہ تم مجھ جیسا نہیں ہو جائے۔ جب انسان کافر ہو جاتا ہے نا، رائے حق سے بھٹک جاتا ہے، ضلالت کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے اب تو میرا ہے،
اب میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا، جا اب تو آزاد ہے۔ لیکن جب تک وہ رائے حق پہ چلتا ہے، جتنا زیادہ چلے گا اتنا ہی شیطان حملہ آور زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، انہیں اللہ نے اس دعا کی برکت سے، انہیں اللہ نے اس دعا کی برکت سے، انہیں اور ان کی ماں کو ان کی نانی کی دعا کی برکت سے اللہ نے بچا لیا، ماں کو بھی بچا لیا، بیٹے کو بھی بچا لیا۔ انی اعیذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی اولاد کو، حضرت حنہ نے فرمایا اے اللہ میں اس کو یعنی مریم کو اور ان کی اولاد کو اس سے شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے پناہ میں لے لیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا، اچھے انداز میں قبول کیا، اور اتنا اچھے انداز میں قبول کیا، ایک تو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، دوسرا بہت جلد جوان کر لیا، تیسرا اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش نازل فرما دی، چوتھا ان کے اوپر ایسے ایسے معجزات یا ایسی ایسی کرامات اور ایسے ایسے معاملات کا ظہور ہوا کہ جو کہ عام انسانوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش نے اچھے انداز سے کی، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس جملے کو دو طرح پڑھا گیا ہے، وَكَفَّلَهَا وَكَفَلَهَا، دونوں کا معنی میں بتا رہتا ہوں۔ وَكَفَّلَهَا کا معنی یہ کہ اللہ نے زکریا کی کفالت میں دے دیا، اللہ نے ان کو زکریا کی کفالت میں دے، اور وَكَفَلَهَا زکریا کا مطلب یہ کہ زکریا نے اپنی کفالت میں لے لیا، تو دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ خدمت گزار بچی حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، زکریا جب کبھی عبادتگاہ میں ان کے پاس جاتے، یعنی ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس کھانا پاتے یعنی رزق پاتے۔ اچھا، وجر عند رزقا، یہ کہ ان کے ہاں کھانا پاتے، اس رزق سے مراد کیا ہے؟ اس رزق سے دونوں مراد ہیں، ایک وہ جو ظاہری ہے پھل کھانے وغیرہ یہ چیزیں، اور دوسرا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا ان کے مرتبے میں روز افزوں ترقی پاتے، ان کے تقوی میں، ان کی بزرگی میں، ان کے کرامات میں، ان کے کشف اور ان کے معاملات میں روز افزوں ترقی پاتے کہ میں ان کی اتنی زیادہ ان کو وقت نہیں دیتا، اس کے باوجود یہ اتنی عابدہ زائدہ بنتی جا رہی ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، دونوں صورتوں میں حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم یہ رتبے کہاں سے ملے، دوسرے معنی کے اعتبار سے، اور پہلے معنی کے اعتبار سے یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ بولی کہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے، یہ مریم کے ساتھ خاص نہیں، یہ بھی ایک ذہن رکھے، یہ عقیدہ کلیئر کر لے کہ یہ ایک خاتون یا ایک آدمی کے ساتھ خاص نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق، بے شمار رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔